آج کا جو آئی آر کا لیکچر ہے اس میں ہم بیلنس آف پاور پڑھتے ہیں۔ بیلنس آف پاور کیا ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ اتنا پاورفل نہ ہو کہ وہ دوسرے پہ اٹیک کرے، تو یعنی اس میں کیا ہو جائے کہ بیلنسنگ ہو جائے دنیا میں۔ اگر چھوٹے اسٹیٹ ہے، کمزور اسٹیٹ ہے، وہ دوسرے کے ساتھ الائنس بنا دے یا ملٹری اپنی مضبوط بنا دے تو وہ دوسرا اس پہ اٹیک نہ کرے۔ تو کیگلے اور یوگنز نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا ہے؟ بیلنس آف پاور ریفر ٹو اے سسٹم آف انٹرنیشنل relations where states seek to prevent any one state from gaining sufficient power to dominate others۔ کوئی بھی ایسا اسٹیٹ یعنی ایک اسٹیٹ نہ ہو کہ وہ دوسروں پہ اجمونی کرے، اتنا پاور حاصل کرے کہ دوسروں پہ اجمونی کرے۔ تو یہ ریئلسٹ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں الائنس ہو، بیلنسنگ موجود۔ جب بیلنسنگ موجود ہو تو اسٹیبلٹی آتی ہے۔ دس از اوپن اچیوڈ تھرو الائنس کے ذریعے سے یا ڈپلومیسی کے ذریعے سے یا جو ملٹری کیپیبلٹی کے ذریعے سے ٹو مینٹین اسٹیبلٹی ان انٹرنیشنل ریلیشنز۔ جب تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں یعنی جو اسٹیٹ کے درمیان اسٹیبلٹی اس ٹائم اچیو ہوگا جب اس میں الائنس ہو، بیلنسنگ ہو، یعنی بیلنس آف پاور موجود ہو۔ اگر ایک اسٹیٹ اتنا ڈومینیٹ ہوا جس کے ساتھ پاور ہو، سیکورٹی مضبوط ہو، تو وہ دوسرے پہ اٹیک کر سکتا ہے، اس کے ٹیریٹری کے لیے ایک تھریٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے اسٹیٹ کو کیا کرنی چاہیے؟ جو ویک اسٹیٹ ہے، جو کمزور اسٹیٹ ہے، اس کو یہ کرنی چاہیے کہ وہ بیلنس بنا دے۔ تو بیلنس سے پھر کیا ہوگا کہ کوئی دوسرا اسٹیٹ اس پہ آسانی سے ہی اٹیک نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے بیلنس بہت ضروری ہے۔ اس میں ریئلزمس کے مطابق انٹرنیشنل ریلیشنز میں اگر اسٹیٹ کیا چاہتے ہیں؟ بیلنس چاہتے ہیں۔ اگر بیلنس ہو تو یہ اسٹیٹ کو پریونٹ کر رہا ہے ڈومینیشن سے۔ اگر بیلنس نہ ہو، بیلنسنگ نہ ہو، تو یہ ایک کیا ہو جاتی ہے؟ ایجمونی کنڈیشنز ہو جاتی ہے، ایک اسٹیٹ کے ساتھ پاور آ جاتا ہے تو وہ اسٹیٹ پھر دوسروں پہ ہی اٹیک آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو ریئلسٹ کے مطابق کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو ریئلزم ان انٹرنیشنل ریلیشنز the balance of power is a concept where states seek to maintain equilibriums۔ state کو equilibriums یعنی ایک مینٹیننس، جو equilibriums ہو، کوئی state dominant نہ ہو among themselves، اس کے لیے کیا چاہیے؟ ایک بیلنس آف پاور چاہیے۔ ٹو پریونٹ اینی سنگل اسٹیٹ، ایک سنگل اسٹیٹ کو اتنا ڈومیننٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے پہ ہی اٹیک کرے۔ دس از ٹپیکلی اچیو تھرو ڈسٹریبیوشنز آف پاور۔ یہ کس طرح ہم اچیو کر سکتے ہیں، یہ کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ ڈسٹریبیوشنز آف پاور ہو لیڈنگ ٹو اے اسٹیٹ آف اسٹیبلٹی اینڈ ڈیٹرنس۔ تو وہ کیا اس میں کیا آ جاتی ہے؟ ایک استقامت آ جاتی ہے، ایک اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کو وہ پریونٹ کر رہے، ڈیٹیرنس پروڈیوس ہوگا۔ کوئی اسٹیٹ بھی دوسرے اسٹیٹ پہ یہ اٹیک نہیں کر سکتا ہے اتنے آسانی سے۔ تو بیلنس آف پاور یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز میں خاص طور پر جو ریئلزم کا کنسیپٹ ہے اس میں بہت ہی ضروری ہے اسٹیٹ کو اسٹیبلٹی اور ریئلسٹ کے مطابق انٹرنیشنل سسٹمز میں بیلنس آف پاور ایک مین کردار ادا کرتا ہے، ایک پرنسپلز، ایک فنڈامنٹل پرنسپلز ہے، کیونکہ سیکورٹی اور انٹرنیشنل سسٹمز کو مینٹین کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو وہ دو کور اسمپشنز بتاتے ہیں ریئلسٹ، دو کور اسمپشنز بتاتے ہیں کہہ رہے کہ ایک تو انٹرنیشنل جو سسٹم ہے وہ انارکک ہے، یعنی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسا وہ اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی ایسا انٹرنیشنل طور پر ایک سیکورٹی نہیں ہے کہ اسٹیٹ کو سیکورٹی دے دی، یعنی انڈیویژول اسٹیٹ کو۔ انارکی مانا کوئی ایسا نظام نہیں ہے انٹرنیشنل طور پر، اگر دو اسٹیٹ ایک دوسرے میں لڑ پڑے تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بچائے۔ یو این ہے لیکن یو این کی بھی اپنی ہی سیکورٹی نہیں ہوتی ہے۔ اسٹیٹس آر دا پرنسپل ایکٹر۔ دوسرا وہ یہ بتا رہا ہے کہ مین ایکٹر جو ہے وہ انٹرنیشنل طور پر کیا ہے؟ وہ اسٹیٹس ہی ہے۔ اسٹیٹ نے اپنی ہی اسٹیبلٹی، اپنی ہی ڈیٹرنس کو خود ہی مینٹین کرنا ہے۔ پرنسپلز اس کے پڑھتے ہیں یعنی بیلنس آف پاور کے پرنسپلز۔ دا مین پرنسپل آف بیلنس آف پاور از ٹو پریونٹ اینی ون اسٹیٹ ٹو بیکمنگ ٹو ڈومیننٹ۔ اس کا مین پرنسپل کیا ہے کہ کوئی اسٹیٹ اتنا ڈومیننٹ نہ ہو کہ وہ دوسرے اسٹیٹ کے لیے تھریٹس ہو یا جو ڈسٹریبیوشنز آف پاور ہو اس میں مسئلہ ہو، اسٹیٹ یعنی تھریٹ فیل کرے۔ تو اسی وجہ سے بیلنس آف پاور بہت ہی ضروری ہے کہ انٹرنیشنل طور پر ڈسٹریبیوشنز آف پاور ہو اور اسٹیٹ کے درمیان ایک ایکویلیبرمس ہو، تو اس میں پھر کوئی بھی اسٹیٹ دوسرے پہ اٹیک آسانی سے نہیں کرتا۔ فرسٹ آف آل اس میں جو ہم پڑھتے ہیں
اس کی مین پرنسپلز میں اس میں کاؤنٹر بیلنسنگ پڑھتے ہیں۔ کاؤنٹر بیلنسنگ کیا ہے؟ کاؤنٹر بیلنسنگ وہ ہے کہ ایک اسٹیٹ اگر ڈومیننٹ ہو، یعنی اس کے ساتھ پاور ہو، ملٹری ہو، یا اس کی اتنے ریسورسز ہو کہ وہ دوسرے اسٹیٹ اس کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس اسٹیٹ کو کیا چاہیے، جو دوسرے ویک اسٹیٹ ہے وہ کاؤنٹر بیلنس کرے، وہ الائنس بنا دے۔ جب وہ الائنس بناتے ہیں، دو تین اسٹیٹ ایک دوسرے کے ساتھ الائنس بناتے ہیں اس کے خلاف، تو پھر کیا پروڈیوس ہوگی؟ ایک ایکویلیبریم ہی پروڈیوس ہوگی۔ تو اس ایکویلیبریم میں پھر وہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ اگر وہ الائنس نہیں بناتے تو ایک اسٹیٹ جس کے ساتھ پاور زیادہ ہو تو وہ دوسروں پہ اٹیک کرتا ہے، جب اٹیک کرے گا تو ڈسٹریبیوشن آف پاور کے لیے ہی ایک تھریٹس ہوگا۔ تو اس اسٹیٹ کے لیے کیا چاہیے، جو ویک اسٹیٹ ہے اس کو ایک اپنے ہی الائنس بنا دے، دو تین اسٹیٹ مل کر اس کے خلاف الائنس بنائے۔ جب الائنس بناتے تو ڈسٹریبیوشن آف پاور ہی آسانی سے ہوگا۔ تو کاؤنٹر بیلنسنگ میں کیا ہے؟ کاؤنٹر بیلنسنگ ریفر ٹو دا پریکٹس آف اسٹیٹ، یہ اسٹیٹ کی بہت پہلے سے بھی یہ پریکٹس چلتی آ رہی ہے۔ الائن دیم سیلف ود ادر اسٹیٹ، دوسرے کے ساتھ ایک الائنس بنا دے، فارمنگ الائنس ٹو اپسیٹ دا پاور آف پوٹینشلس، جو اس کے خلاف یعنی تھریٹس کی، وہ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کولڈ وار میں پاکستان الائنس تھا یو ایس کا، تو پاکستان نے تھریٹ کہاں سے فیل کی تھی؟ پاکستان کے دل ایک سب سے بڑی تھریٹس انڈیا تھی، دوسری جو بڑی تھریٹس تھی اس کے لیے وہ یو ایس ایس آر تھی۔ تو اس وجہ سے پاکستان یو ایس کا الائنس تھا، تو اس الائنس میں پاکستان نے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے ہی ایک الائنس بنایا تھا۔ تو یہ کیا چاہ رہا ہے کہ تو اس میں کیا ہوگی کہ جو پوٹینشلی ڈومیننٹ اسٹیٹ ہے اس کے خلاف آپ نے ڈپلومیٹک مینورنگ کرنا ہے، یا ملیٹری الائنس بنانے ہیں، یا اگر یہ نہ ہو سکتے ادر فارم آپ کوپریشنز کرو، تو اس میں ایک ایکویلیبریم آتی ہے، اسٹیبلٹی آتی ہے انٹرنیشنل نظام میں۔ اگر الائنس نہیں بناتے، یا جو دوسرا جو پوٹینشلی ایک پاورفل اسٹیٹ ہے اس کے خلاف نہیں بناتے، تو وہ پاورفل اسٹیٹ اس پہ اٹیک کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے کیا چاہیے اس لوگوں کے لیے، یعنی اسٹیٹس کے لیے کیا چاہیے کہ وہ ایک الائنس بنا دے۔ تو سب سے پہلے مین جو مین پرنسپل سے پاور میں بیلنس آف پاور میں وہ کاؤنٹر بیلنسنگ سے، اور اس کے ساتھ جب وہ کاؤنٹر بیلنسنگ کرتے ہیں تو اسٹیٹ ہی سروائیو کرتا ہے انٹرنیشنل طور پر، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ انٹرنیشنل طور پر جو نظام ہے وہ انارکک ہی ہے، اسٹیٹ مین ایکٹر ہے۔ جب اسٹیٹ مین ایکٹر ہے تو اسٹیٹ کو کیا چاہیے کہ وہ یا تو اپنی ہی اتنے کیپیبلٹیز بڑھا دے، اگر اپنی نہیں بڑھا سکتی ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ الائنس بنا دے۔ دوسرا یہ جو اولڈ اسٹیٹس کو ہے، جو سسٹیننگ اسٹیٹس کو، اس کو برقرار کرنے کے لیے بھی اس کو چاہیے کہ بیلنس آف پاور کر دے، یعنی جو اولڈ نظام ہے، نظام جو چل رہا ہے، اس کو سسٹین کرنے کے لیے کیا چاہیے اس کو کہ بیلنس کرے۔ سسٹیننگ دا اسٹیٹس کو ان دا کنٹیکس آف بیلنس آف پاور ریفر ٹو دا مینٹیننس آف ایگزسٹنگ پاور، جو ایگزسٹنگ پاور ریلیشن شپ سے یا ڈسٹریبیوشنس آف پاور امنگ اسٹیٹ ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اس کو چاہیے کہ وہ اولڈ اسٹیٹس کو بھی کام کرے۔ دس انوالو پریونٹنگ سگنیفیکنٹ چینج، تو وہ کیا چاہتے ہیں اسٹیٹ؟ تو کوئی بھی ایسے تبدیلی وہ نہیں چاہتے کہ انٹرنیشنل آرڈر میں آ جائے کہ وہ اسٹیبلٹی کو ڈسرپٹ کرے، یا اس میں کوئی ایسے دوسرا یہ ڈومیننٹ ایجمون اسٹیٹ نکل جائے جو اس کے لیے تھریٹس ہو اسٹیٹ کے لیے۔ تو سب سے پہلے اس کو، یعنی اگر سسٹیننگ اسٹیٹس کو چاہتے ہیں بھی، تو یہ ایک بیلنس آف پاور کی دوسری ہی پرنسپل سے جو ہم پڑھتے ہیں، فرسٹ آف آل ہم نے کاؤنٹر بیلنسنگ پڑھا تھا کہ وہ کاؤنٹر بیلنس کرے اگر کوئی ایجمون اسٹیٹ ہے، دوسرا وہ کیا چاہتے ہیں کہ جو اولڈ اسٹیٹس کو اس کو مینٹین کرنا چاہیے، یا سسٹیننگ اسٹیٹس کو میں وہ الائنس بناتے یا ڈپلومیسی کرتے ہیں یا ملٹری فورس استعمال کرتے ہیں کہ اسی کو ہی کرنٹ بیلنس آف پاور کو ہی پریزرو کرے اور پریونٹ کرے کہ کوئی سنگل ایکٹرز جو ایکویلیبریم کو اپسیٹ کر رہا ہے اس کو اپسیٹ نہ ہونے دے۔ تو اسی کو مینٹین کرنے کے لیے یہ یا الائنس بناتے ہیں یا ڈپلومیسی کرتے ہیں یا اسی اسٹیٹ کے خلاف ایک ملٹری ایکشن لیتے ہیں، کیونکہ یہ چاہ رہے کہ انٹرنیشنل نظام میں کوئی انسٹیبلٹی نہ ہو، وہی نظام کو جانے دو، وہی اسی طرح ہی اسٹیبلٹی پروڈیوس ہو۔ دس گول از ٹو اوائڈ ریڈیکل شفٹ، تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ کوئی بھی ایسے ایک دم سے چینج نہیں آئے گا ان پاور میں دیٹ کوڈ ریزلٹ ان کنفلکٹ، جو جہاں پہ اسٹیبلٹی انسٹیبلٹی پروڈیوس ہو یا کنفلکٹ پروڈیوس ہو۔
تو اسی کے لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا تبدیلی نہیں چاہتے ہیں کہ ایسے تبدیلی ہو جس میں انسٹیبلٹی ہو اور اس کے ساتھ تیسرا اس میں کیا ہے بیلنس آف پاور میں کہ اسٹیٹ کی سوورینٹی کو ہی وہ سیکیور کرے. Securing state sovereignty within the balance of power framework involve protecting a state right to govern itself without external interference. کوئی بھی ایکسٹرنل انٹرفیئرنس اس پہ نہ ہو، وہ خود ہی اپنی ہی جو سوورینٹی ہے اس پہ خود ہی سوورین ہو، خود ہی اس پہ رول کرو اور پروٹیکٹ کرے اپنے اسٹیٹ کو ایکسٹرنل انٹرفیئرنس سے یا اس ایکسٹرنل جو اس پہ ڈومینیشنس کرے. تو اس کے لیے بھی یہ بیلنس آف پاور ہی کرتے ہیں. بیلنس آف پاور ہی ایک وہ ٹولس ہے جو اپنے اسٹیٹ کو وہ سیکیور کر سکتے ہیں اور جو ایکسٹرنل پاور ہے اسے ہی اس کے ڈومینیشن سے بھی بچا سکتے ہیں. اور اسٹیٹ سیکس ٹو مینٹین دیئر سوورینٹی بائی پارٹیسپیٹنگ ان الائنس. تو جب ہی وہ اپنے سوورینٹی کو مینٹین کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، الائنس بناتے ہیں، نیگوسیشنس کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں دیٹ اپ ہولڈ دیئر انڈیپینڈنس. تو وہ اس کی انڈیپینڈنس بھی رہ جاتی ہے اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی بھی ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر وہ اس طرح نہیں کرتے تو دوسرا جو ڈومیننٹ اسٹیٹ ہے اور تو اس پہ وہ کیا کرتے ہیں، اٹیک کرتا ہے. تو اس کی نہ سوورینٹی رہتی ہے نہ اس کی انڈیپینڈنس رہتی ہے. کیونکہ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز ہے جو ڈیولپڈ ممالک ہے اس پہ مداخلت کرتے ہیں. وہ یہی اور وجہ ہے انٹرنیشنل کہ وہ میں اپنے ہی جو اس سیکورٹی کی نہیں کر سکتے. بیلنس آف پاور کی چوتھی پرنسپل ہے وہ اسٹیٹس کو آف اسٹیبلٹی کو refer to maintaining the existing power relationships and arrangements among states in the international systems to prevent major disruptions. جب اسٹیٹس کو ہو، اسٹیبلٹی ہو تو انٹرنیشنل طور پر امن ہوگا اور کوئی بھی اسٹیٹ دوسرے پہ اٹیک نہیں کرے گا، کنفلکٹ نہیں ہوگی، اسٹیبلٹی آئے گی. تو اسی وجہ سے یہ چاہ رہے. آج کا ٹاپک کا خلاصہ یہ ہے کہ بیلنس آف پاور. بیلنس آف پاور کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بیلنسنگ کرنا ہے، کوئی اسٹیٹ کو ڈومینیٹ نہیں کرنا ہے، نہیں رہنا دینا ہے کہ وہ ڈومینیٹ کرے اور سارے ہی اسٹیٹ پہ ہی وہ اپنی ہی اجمونی کر دیں. تو اس کے لیے کیا چاہے بیلنس آف پاور. بیلنس آف پاور کی 4 پرنسپلس پڑھی تھی. 4 پرنسپلس میں سے کہ سب سے پہلے کاؤنٹر بیلنسنگ کرنا ہے. جب کاؤنٹر بیلنسنگ ہو تو اس اسٹیٹ کی یعنی الائنس بنانا ہے اس میں، یا جو اسٹیٹ سے وہ ملٹری پاور اپنا ہی بڑھا دے کہ دوسرا جو پاورفل اسٹیٹ اس پہ اٹیک نہ کر. دوسرے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اسٹیٹس کو ہے، بیلنس آف پاور کا مقصد کیا ہے کہ ہولڈ اسٹیٹس کو اسی طرح ہی قائم رائم دینا ہے. تو اس کو قائم رکھنے کے لیے اس نے ہی اسی طرح ہی کرنا ہے. تیسرا ہم نے جو اسٹیٹ کی سیکورٹی سوورینٹی ہے یا دوسرا اسٹیٹ اس پہ اٹیک نہ کرے اس کے لیے ہی بیلنس آف پاور کرتے ہیں. چوتھا اسٹیبلٹی. انٹرنیشنل نظام میں اگر اسٹیبلٹی چاہتے ہیں اسٹیٹس تو اسی وجہ سے ہی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بیلنس آف پاور کرتے ہیں.